مفتی صاحب پھر وہی کسی لڑکی کی شادی اس کی ماں کے ماموں کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی. ماں کے ماموں، سگے ماموں، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. زندہ ہیں ماشاء اللہ ابھی تک. ماں کے سگے ماموں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، وہ بھی آپ ہی کے ماموں ہیں. مفتی صاحب نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے میاں بیوی کا تعلق جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن اس میں جو مسائل ہیں، پیچیدگیاں. طلاق دے دی تو گھر والے تو یہ سمجھ رہے ہیں، بہت سے ایسا ہوا ہے چھپ کے رخصتی کر لی، بعد میں نہیں بنی، طلاق دی، اب لڑکی کنواری نہیں ہے، وہ کہیں اور نکاح کرتی ہے، نئے شوہر کو پھر وہ کنواری سمجھ کے نکاح کر رہا ہوتا ہے. تو بڑے پیچیدگیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. جی بینک میں جو پانی رکھا ہوا ہے وہ انہوں نے خریدا ہوتا ہے پانی. اس سودی بینک میں وہ پانی نہ پئیں، اور اگر پینا ہی ہے تو پہلے نیت کر لیں اتنے پیسے میں صدقہ کر دوں گا، پھر ٹھیک ہے. مفتی صاحب قیامت کی ہولناکیوں پر انشاءاللہ بیان کریں گے. مفتی صاحب شرک پر بیان کریں. معاشرے میں شرک کئی دفعہ کیا ہے، مزید کریں گے انشاءاللہ. مولانا لڑائی ہو گئی ہے نا خاندان میں، جوڑ، اور اس میں میرا کردار بھی ہو سکتا ہے. پہلے سوچا کریں اس میں مفتی صاحب کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک خاتون آئی کہ میرا شوہر مجھے بہت مارتا پیٹتا ہے، رو رہی تھی، پرسوں کی بات ہے. نیل بڑا ظالم آدمی ہے. تو میں نے کہا اپنے شوہر کو بلائیں. اس نے کہا وہ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ بتاؤ، ایک بندہ میرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کیسے اس کے شوہر کو سمجھاؤں؟ تو ان خاتون کا میرے پاس آنا غلط تھا، ان کو تھانے جانا چاہیے تھا. ایسا ہی ہے نا؟ تو پہلے سوچو کہ ہمارا مسئلہ کتنا بھی بڑا ہے، یہ مفتی صاحب حل کر بھی سکتے ہیں. حل جب کریں گے نا کہ جب دونوں پارٹیاں بیٹھیں، پھر میں اس کو کچھ خدا کے خوف سے ڈراؤں. وہ کہہ رہی ہیں مسئلہ حل کریں، تو بھائی میں کیسے حل کروں؟ ایک آدمی ظالم ہے، میں پولیس میں تو نہیں ہوں نا. تو آپ پہلے 100 دفعہ یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ مفتی صاحب حل کرنے کی صلاحیت یا ان کو اتھارٹی ہے بھی کہ نہیں ہے. تو میں دونوں فیملیوں کو بٹھا کے تو مسئلہ حل کر، بہت سے حل ہوئے بھی الحمدللہ، خاندان جڑے ہیں، لیکن یک طرفہ معاملات میں کچھ نہیں کر سکتا. ایک بات. نمبر 2، میں سیٹنگیں کامیاب نہیں بناتا. یہ بہت لوگ تنگ کرتے ہیں فون کر کے بھی، آ کے بھی، مجھے عشق ہو گیا ہے، لڑکی سے میرے تعلق بھی ہے، اس کے ابا نہیں مان رہے. یار ابا اگر نہیں مان رہے تو میں کیسے ابا کو، میں اچھا لگوں گا اس کے ابا سے کو مناتے ہوئے؟ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو جتنا اچھا جانتا ہے میں تھوڑی جانتا ہوں، اور وہ آپ کو جتنا اچھا جانتا ہے میں تھوڑی جانتا ہوں. باپ راضی نہیں ہو رہا، میں کیوں راضی کروں اس کو؟ میں تھوڑی باپ ہوں اس کا. تو میں ایسے معاملات میں بولیں نہیں پڑتا، کیونکہ بعض دفعہ ایک وجاہت ہوتا ہے، روب ہوتا ہے. لڑکی کا باپ میرے سے متاثر ہو کے، وہ عقیدت مند بھی ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی دے دے گا، بعد میں پھر مجھے تانے دے گا یار آپ کے کہنے پہ دی تھی ہم نے. تو ایسی سفارشیں میں نہیں کرتا. میں کہتا ہوں بھائی لڑکی کا باپ جتنا اچھا فیصلہ کر سکتا ہے، مفتی طارق مسعود اس لڑکی کے حق میں اتنا اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا. میں اس معاملے میں بولو نہیں پڑوں گا. سمجھتے ہو بات کو؟ تو ایسی چیزوں میں سیٹنگوں کو کامیاب بنانے کے لیے مجھ سے رابطہ نہ کیا کریں، کیونکہ میں بھی کسی سے رابطہ، سیٹنگ نہیں ہوتی لیکن ہم نے کئی جگہ پیغام بھیجا ہوتا ہے، نہیں قبول ہوتا تو ہم کسی سے رابطہ نہیں کرتے. صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. تو یہ تو دکھڑے جس نے 3 کی ہوں گی شادیاں، تو سوچو اس نے درجنوں جگہ پیغام بھیجا ہوگا نا، تب جا کے 3 ہوئی ہیں. درجنوں جگہ سے تو ریجیکٹ ہوا ہوں میں، مسترد ہوا ہوں، دھتکارا ہوا ہوں میں. آپ ہماری 3 شادیاں تو دیکھ رہے ہیں، واہ 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 واہ. یہ نہیں دیکھ رہے کہ 300 جگہ سے ہمیں ریجیکشن ہوئی ہے، دھتکارے گئے ہیں، پابندی لگائی گئی ہے دوبارہ پیغام نہ بھیجنا، لیکن ہم پھر بھی صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس کی 300 جگہ رشتے ٹوٹے ہوئے ہوں، وہ آپ کا ایک جگہ رشتہ کہاں سے کرا سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ اتنی مضبوط دلیل دے دی میں نے آپ کو. آگے چلتے ہیں. مسائل کے لیے جب آپ رابطہ کرتے ہیں، ریٹن میں جواب نہیں دیتا، کیونکہ ریٹن میں جواب کے لیے جامعۃ الرشید ہے، وہاں ایک پروسیس کے تحت کام ہوتا ہے. تو آپ جامعۃ الرشید، دارالافتاء کراچی، وہاں، کیونکہ اب اگلا جمعہ شاید میں سفر میں ہوں تو اس لیے میں پوری ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں. مسائل پوچھنے کے لیے اگر آپ تحریری جواب چاہتے ہیں نا، تو دارالافتاء جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی، اس ایڈریس پہ TCS کر دیں، اپنا نمبر ڈال کے جوابی لفافہ بھی ڈال دیں تو اچھا ہے، ورنہ واپسی کا ایڈریس ضرور ڈال دیں تو آپ کو ریٹرن میں اسٹیمپ کے ساتھ جواب مل جائے گا. یا بنوری ٹاؤن کے ایڈریس پہ بھیج دیں، بنوریا بھیج دیں، دارالعلوم کرنگی بھیج دیں. تو یہ پورے بڑے بڑے دارالافتاء بنے اس کام کے لیے. میں اگر ریٹرن میں جواب دینا میں نے کیا تھا، شروع ہو گئی تھی کہ میں عاجز آ گیا تھا. سمجھتے ہو بات کو؟
تو شرعی مسائل زبانی اگر پوچھنا ہے تو اس کا طریقہ ہے، میرا چینل ہے آسک مفتی طارق مسعود، اس چینل پہ جائیں، لکھا ہوگا مسائل پوچھنے کا طریقہ، اس طریقے کو فالو کریں، آپ کا جواب سوال جواب باقاعدہ پراپر ریکارڈ ہو کے جائے گا ویڈیو میں۔ لیکن آپ سمجھتے ہو کہ پرسنل سوال ہے، ہم ریکارڈنگ نہیں چاہتے، آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر آپ فون کرتے رہیں، جس وقت میں اٹھا لوں گا میں جواب دے دوں گا۔ سمجھتے ہو؟ میں ٹائم متعین میں نے جب بھی کیا ہے نا تو اس ٹائم کو میں فالو نہیں کر سکا، کیونکہ کوئی نہ کوئی کام مجھے پڑ جاتا ہے، پھر لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب نے ٹائم دیا فون نہیں اٹھا رہے، تو میں پھر عموماً عصر کے بعد یا رات کو میں اٹھا لیتا ہوں، یا جب گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں نا تو ہینڈ فری ہوتے ہیں تو پھر میں فون اٹھا لیتا ہوں، لیکن وہ آپ کی قسمت ہے، یہ میں مجبور ہوں، میں ٹائم نہیں دے سکتا، میں نے متعین ٹائم کیا تو میرے اس میں کوئی دوسرے کام پڑ جاتے ہیں، پھر لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ٹائم مار دو اٹھا لیا مدت ذل لا لیا، جب چاہا فون اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ مسائل کے لیے مجھ سے رابطہ نہ فرمائیں، رشتے میں نہیں کراتا، اس میں لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں مجھے، میری فلانے کی شادی کرا دیں، میری شادی کرا دیں، خواتین کہہ رہی ہیں میں طلاق یافتہ ہوں میری شادی کرا دیں، بھائی میرا شادی دفتر نہیں ہے، میں شادی نہیں کرا سکتا، میں شادی کی ترغیبات دیتا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے شادیاں کرانا۔ میں آپ کو اگر کھانے کی ترغیب دوں کہ وقت پہ کھانا کھا لیا کرو، اب یہ تو نہیں کہ میں پراٹھے لے لا کے کھلاؤں آپ کو میں ترغیب دوں گا، بھئی کھانا صحت کے لیے اچھی چیز ہے، ایسے کھانا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، یہ بتاؤں گا، ہوٹل تھوڑی کھول کے بیٹھ جاؤں گا میں، تو میں آپ کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں، رشتے میں نہیں کراتا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں دوسرے کاموں سے رہ جاؤں گا، تو کوئی رشتوں کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ نہ کریں۔ تو اور خوابوں کی تعبیریں میں نہیں بتاتا، کیونکہ خواب پتہ نہیں کس کو روزانہ، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، 20 کروڑ کی آبادی میں میں اگر روزانہ بتانا شروع کر دوں میں تو پاگل ہو جاؤں گا یار۔ تو بھائی جیسے ہی کوئی بندہ کہتا ہے نا مجھے خواب ہے، خواب آیا اپنی ذمہ داری پہ آیا، صبح اٹھو اپنے کام پہ جاؤ، جاگتی حالت اگر اچھی گزر رہی ہے برے خوابوں سے ڈرو مت، جاگتی حالت خواب بری گزر رہی ہے اچھے خوابوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی نیک عمل پہ زندگی گزار رہا ہے، روزانہ خواب میں جہنم میں جل رہا ہے، ٹینشن نہ لے، کیوں؟ جاگتی حالت کیا ہے؟ اچھی ہے، نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے۔